رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کن گناہوں میں مبتلا عورتیں قبر سے سیدھی جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 1، جو عورتیں شوہر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 عادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا دیکھا اور ان کو جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ میں نے عورتوں کو کون سے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ بالوں کے ساتھ جہنم میں الٹی لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین، تصور کریں کہ جہنم کا عذاب بذات خود کتنا المناک ہوگا، اور جو عورت جہنم میں بالوں کے ساتھ الٹا لٹک رہی ہو تو یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا۔ اور اس کے بعد دماغ کا پکنا، یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو دیکھا جو زبان کے بل جہنم میں لٹک رہی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی شکل کا ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے۔ وہ سانپ، بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھٹی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پہانے کے راستے سے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے گرز کے ساتھ اسے مار رہے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، ابا جان، ان عورتوں کو یہ گناہ ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے دیے جا رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو میں نے دیکھا کہ اسے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا گیا تھا اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جو کہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز اور بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہے، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے یا پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے،
ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں زبان سے جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتیں، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو غسل اور حیض میں صفائی کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی ہی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح کا تھا اور بچھو سانپ اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جسے جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے پر عذاب دیا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، اگر مرد بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو تو اسے بھی سخت عذاب دیا جائے گا، ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ چھٹی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے اور فرشتے اسے گرز مار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، پہلا حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے، تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وہ خدا کا انکار کرتی ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنے خاوند کی ناشکری کی وجہ سے کہ وہ اگر اپنے شوہر کی کوئی عادت دیکھ لیں تو اسے کہتی ہیں کہ میں نے تم سے کوئی خیر کی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، میں نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری اکثریت ہے۔ جس پر وہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ کیوں؟ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، تو ہماری عقل اور دین میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین سے ہماری گزارش ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں اور خاص طور پر نماز کی پابندی کریں اور چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔